بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی 111 آیا مبارکہ ہے اور رکوع ہمارا 14واں سورہ توبہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا، اس نے ہمیں ظاہری باطنی سہولتیں عطا فرمائی، جسمانی طور پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، رزق کے ذرائع ہمارے لیے پیدا فرمائے، زندگی گزارنے کے مواقع ہمیں فراہم فرمائے، اور ہمارے لیے زمین و آسمان کی بہت ساری نعمتوں کو تخلیق فرمایا، سانس لینے کے لیے، ہماری خوراک کے لیے، ہمارے چلنے پھرنے کے لیے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں۔ اور اس کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میرے سامنے جھکو، تو پھر بھی ہماری عبادت کم ہے، اس کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں، جتنے بھی اس کے حضور سجدے کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کا شکر ادا کریں، وہ کم ہے، اس کی نعمتیں بہرحال زیادہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جو کام تمہیں کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرو تو اس پر مزید نعمتیں تمہیں نصیب ہوں گی، یعنی جو ہمیں مل رہی ہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر اللہ اور بھی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور وہ اس کی رضا ہے اور وہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرمائے گا، اور پھر جو جنت میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، اور ایسی قیمتی نعمتیں اور ایسی بیش بہا نعمتیں کہ جو نہ آج تک کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی۔ صرف اور صرف نبیوں کو یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا مشاہدہ کروایا گیا اور حضور نے ان کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سودے کی طرف اور ایک بیع کی طرف متوجہ فرماتا ہے کہ تمہاری جان ہے، تمہارا مال ہے، اور میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، یعنی دیا ہوا بھی اسی کا ہے، جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، لیکن پھر وہ فرماتا ہے میں خریدتا ہوں۔ تو خریدنے کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا خریدنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے، جب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے بیعت کرنے کے لیے اور اسلام قبول کرنے کے لیے، تو بعض اوقات صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لے کے آ رہے ہیں اور آپ کے حکم پر عمل کریں گے، اور بیعت کا مطلب ویسے ہی فروخت کر دینا ہوتا ہے، ہم بیعت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو اس کا اجر ہمیں کیا ملے گا، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ تو حضور فرماتے کہ اس کا بدلہ جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو وہ خوش ہوتے اور کہتے کہ اس سے بڑا منافع بخش اور سودا کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جان و مال خرید لیا ہے۔ جب اہل ایمان سے ان کا جان و مال خرید لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نے اپنا مال وہاں خرچ کرنا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنی جان کو بھی وہاں صرف کرنا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ اشترى، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، اور ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ یعنی بدلہ کیا ہے؟ جان و مال جو اللہ نے خریدے ان کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون، اور قتل کرتے ہیں، جو کافر اللہ کے دشمن ان کے سامنے آتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں، خود بھی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
پختہ اور سچا وعدہ ہے. فی التوراتی والانجیل والقرآن، یہ وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء سابقین تھے ان کو بھی یہی فرمایا تھا، اور جو پہلے ایمان لانے والے ان کے ساتھ بھی یہ وعدہ تھا، تورات والوں کے ساتھ بھی، انجیل والوں کے ساتھ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بھی آیات مبارکہ نازل فرمائیں، انجیل میں بھی نازل فرمائیں اور قرآن میں بھی نازل فرمائیں، اور فرمایا گیا کہ اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور کون ہے جو اپنے وعدے پر پورا اترنے والا ہو اللہ سے بڑھ کر. یہ اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جو سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرے. ہم انسان کمی بیشی کر سکتے ہیں، ہماری کہی ہوئی بات میں ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم وعدے پر پورا نہ اترے، ممکن ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے اور وہ ہر طرح کے نقص سے مبرہ اور منزہ ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو وہ وعدہ فرمائے اس کا خلاف ہو سکے. اس لیے اس مالک نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال اور جان یہ میں خرید رہا ہوں اور اس کے بدلے میں جنت دے رہا ہوں. تو مال اور جان کے خریدنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان کو بھی وہاں صرف کرنا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنا مال بھی وہاں لگانا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا. گویا کہ ہم اب اپنے مالک و مختار نہیں رہے. جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو اب ہم اپنی جان و مال کے مالک و مختار نہیں رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انعام ہے، یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے جس سے ہم نے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے، لیکن ویسے جیسے اللہ نے حکم دیا، ویسے جیسے اس کی رضا ہے. جان بھی ویسے استعمال ہو اور مال بھی ویسے استعمال ہو. فاستبشروا، بس خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی، اس سودے سے، بایعتم بہ، جو تم نے کیا ہے، جو تم نے اللہ سے سودا کیا ہے اس سودے پر خوش ہو جاؤ. جیسے آدمی کوئی چیز خریدتا ہے اور وہ اس کو کم پیسوں میں بڑی قیمتی چیز مل جائے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے چیز خریدی، اور لوگوں کو بھی بتاتا ہے دیکھو یہ چیز میں نے خریدی اور کتنی تھوڑی قیمت کی خرید لی، چیز بڑی قیمتی ہے، پیسے میرے تھوڑے لگے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے اس میں. اور میں دنیا کے باقی جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں ان سے کہیں بڑھ کر یہ سودا انسان کے لیے نفع بخش ہے کہ اس نے اپنی جان و مال کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لی، اللہ کی جنت لے لی، اور وہ جو دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہیں وہ اس نے حاصل کر لیں. بس اس خرید و فروخت پر خوشی مناؤ اور خوش ہو جاؤ کہ تم نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی جو خرید و فروخت ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اس میں خسارہ کہیں بھی نہیں ہے، گھاٹا کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. التائبون العابدون الحامدون، اب یہاں پر ان اہل ایمان کی صفات ذکر کی گئی جنہوں نے اللہ سے سودا کر لیا، اپنی جان و مال اللہ کو فروخت کر دیے، اور اللہ نے ان کے بدلے میں جنت عطا فرمائی اور جنت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا. تو اب وہ کون سے ہیں، ان کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے، تو اب اس فروخت پر عمل کرتے ہوئے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا التائبون، وہ توبہ کرنے والے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کہیں غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں. الحامدون، حمد و ثنا کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. الصائحون، روزہ رکھنے والے ہیں، روزہ دار ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیٹ کو، اپنی زبان کو اور اپنے نفس کو اللہ کے حکم سے، شہوات سے دور رکھتے ہیں، خواہشات سے دور رکھتے ہیں. الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں اور اس کی عظمت کے نعرے بلند کرنے والے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. الساجدون، اور سجدہ کرنے والے ہیں، اپنی پیشانی کو اس کے حضور ٹکا دیتے ہیں اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اس کے الہ ہونے کو اور اس کے بلند و بالا ہونے کو اور ہر چیز سے برتر ہونے کو بیان کرتے ہیں. الآمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینے والے ہیں.
والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے. یعنی یہ ساری کی ساری صفات ان لوگوں کی ہے، ان اہل ایمان کی ہے جنہوں نے سودا کیا، اللہ سے سودا کیا، اور پھر اس سودے پر عمل کیسے کریں گے؟ وہ یہ چیزیں. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. دیکھیے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اور جب ہم کسی کو اپنی کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو پھر اس کے تمام حقوق کے ساتھ فروخت کر دیتے ہیں. جب ہم زمین فروخت کرتے ہیں نا جی، تو زمین کی ساری چیزیں، یعنی جو زمین میں موجود ہے وہ ہم فروخت کر دی. اچھا، جب ہم نے فروخت کیا تو پھر ہم رجسٹری بھی اس کو دے دیتے ہیں، پھر قبضہ بھی اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، تمام چیزیں اسی کے سپرد کر دیتے ہیں جس کو ہم نے بیچ دیا. تو گویا ہم نے اپنی جان و مال اللہ کو بیچ دی ہیں. تو جب بیچ دی ہیں تو فرمایا کہ پھر جب تم نے فروخت کر دی ہیں تو پھر اس کے فروخت کے تقاضے یہ ہیں، پھر ان چیزوں پر بھی عمل کرو. یہ ساری کی چیزیں اللہ کے سپرد کر دو، اپنی ساری خواہشات، اپنی سوچ اور فکر پھر اللہ کے سپرد کرو، پھر اس کے حکم کے مطابق چلو. اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنہوں نے میرے ساتھ سودا کیا ہے وہ پھر ان چیزوں پر عمل کریں اور ایسے اپنی زندگی گزاریں، توبہ کرنے والے ہوں، عبادت گزار ہوں، میری حمد و ثنا کریں، روزے رکھیں، عبادت کریں، رکوع اور سجدوں کے ساتھ اپنی بندگی پیش کریں، اور جو میں نے حکم دیا اس پر عمل کریں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں اس پر قائم رہیں اور ان حدود کو کبھی بھی کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. وبشر المؤمنین، فرمایا ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے جنہوں نے یہ عمل کیے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنایا، سنوارا اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہے. ان کو خوشخبری ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اور اللہ جب ان سے راضی ہو گیا تو پھر خاص نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا، رضا بھی عطا فرمائے گا. اور جنت میں سب سے جو بڑا انعام اہل ایمان کو نصیب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، وہ اللہ کی زیارت ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگا. تو یہ خوشخبریاں ہیں اہل ایمان کے لیے، لیکن اس میں چاہیے یہ کہ وہ اس کے مطابق عمل بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.